لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. عزیزان گرامی، آج میں آپ تمام حضرات کے سامنے ایک اہم موضوع کے تحت آیا ہوں۔ اس سے پہلے آپ تمام حضرات کے سامنے ماہ جمادی الاول کے تعلق سے اور اس سے پہلے جو مہینے گزرے اس کے تعلق سے میں نے گفتگو رکھی۔ آج ہم آپ تمام حضرات کے سامنے ماہ جمادی الثانی کے متعلقہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے ماہ جمادی الثانی کا، یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے انتہائی ابتلا اور آزمائش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کفار نے مسلمانوں پر، اہل ایمان پر جو مظالم کے پہاڑ توڑے ہیں، اس کو اگر آپ پڑھیں گے، اس کو اگر آپ سنیں گے تو آپ انگشت بدندہ ہو جائیں گے کہ کتنی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، کتنی بڑی بڑی جانفشانی، کتنی بڑی بڑی تکالیف اور پریشانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ عزیزان گرامی، آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فاران کی چوٹی سے کیا، اس کے بعد سے مختلف قبائل سے لوگ اسلام میں آنا اور اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور جو بھی اسلام قبول کرتا تھا وہ مشرکین کے ستم کا نشانہ بنتا تھا، ان کو ستاتے تھے، ان کو رسوا کرتے تھے، ان کے لیے ایسی ایسی سزائیں وہ تجویز کرتے تھے کہ آپ سن لیں گے، آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، ان کے گلے میں ماہ جمادی الثانی کے مہینے میں ان کے گلے میں رسی باندھ کر کے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا۔ حضرت سعید ابن زید کو رسیوں میں جکڑ دیا گیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ نے اس ایمان لانے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کی وجہ سے، حضرت مصعب ابن عمیر ناز و نعمت میں پلنے والے، بہت اللہ نے ان کو دولت دے رکھی تھی۔ اس وقت یہ بتانے کا موقع نہیں ہے، لیکن حضرت مصعب ابن عمیر کو ایمان لانے کی وجہ سے ان کی والدہ نے گھر سے نکال دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سینے کے اوپر اتنا بڑا پتھر رکھا گیا کہ جس کی وجہ سے ان کی زبان منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا کھجور کے تنے میں باندھ کر کے مارتے تھے، صرف اس لیے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے ستایا گیا، اس طرح سے کہ لکھا یہ ہے کہ
بنو مخزوم قبیلے کے لوگ ان کے کپڑے اتار کر کے اور ان کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیتے تھے۔ یوں آتا ہے کہ اسی کی وجہ سے ان کے والد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر کا انتقال اسی کی وجہ سے ہوا۔ جب یہ چیز دیکھی ان کی اہلیہ نے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، یہ کیسا ظلم ہے، صرف ایمان لانے کی وجہ سے۔ قریب میں ابو جہل کھڑا ہوا تھا، اس کو انہوں نے کچھ سخت سست کہا، اس کے ہاتھ میں برچی تھی اور اس نے اتنی زور سے حملہ کیا، وار کیا حضرت سمیہ پر کہ وہ تاب نہ سکی، اس زخم کا برداشت نہ کر سکی، اور وہ کیا ہوئی، اسی وقت وہیں پر شہید ہو گئی۔ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی اگر کوئی خاتون ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یوں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ تنے تنہا جا رہے تھے مکہ کی گلی میں، کفار مکہ نے گھیر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا لاؤ اسی مہینے میں ان کو ہم نپٹا دیں، یہی ان کا کام پورا کر دیں آج۔ لہذا جب ان لوگوں نے گھیرا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر حضرت حالہ، ان کے لڑکے حارث ابن ابی حالہ، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا ہے کفار نے، وہ دوڑے ہوئے گئے اور کہا تم لوگ یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ تو بہت تیز ہے، لاؤ اسی کو سب سے پہلے نپٹا دیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ سب ان کی جانب متوجہ ہو گئے اور ان کو اسی وقت شہید کر دیا۔ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والے حضرت حارث، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر حضرت حالہ جو ہے ان کے صاحبزادے۔ عزیزان گرامی، یہ اسلام بڑی مشقتوں کے بعد، بڑی کلفتوں کے بعد، بڑی تکلیفوں کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ ہم اسے ایسے ضائع نہ کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہم اس کی قدر کریں، اگر ہم قدر نہیں کریں گے، ہم شکر نہیں کریں گے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آپ تمام صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، انتہائی قربانیوں سے، انتہائی مشقتوں سے، انتہائی جانفشانی سے کیا ہے، لبریز ہے، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ ہم کیا جانیں، بس ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شہدائی ہیں، ہم سچے علم بردار ہیں، لیکن جب قربانیوں کا وقت آتا ہے، جب امتحان کا وقت آتا ہے، جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو ہم صفر نظر آتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو، ایسے ہی جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ جنت اگر اتنی سستی ہوتی تو حضرت صدیق اکبر کو نہ ملتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کچھ اور ہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہیں، نبوت کا جب دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ میں نبی ہوں، تو یوں آتا ہے جہاں قدم حضرت صدیق اکبر کا تھا وہیں پر رک گیا، نہ ایک آگے بڑھا پیچھے کا قدم، نہ آگے کا قدم پیچھے آیا، وہیں پر بالکل، اور کہا واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ کی جو اہلیہ ہیں حضرت ام رومان، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں۔ آپ کی جو ماں ہیں حضرت ام خیر، وہ کچھ دنوں کے بعد ایمان لائی۔ آپ کے جو والد ہیں ابو قحافہ، وہ بھی کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے۔ عزیزان گرامی، 4 پشتوں سے اگر دیکھا جائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فائق ہیں۔ آپ بھی، آپ کی اہلیہ بھی،
اور اسی طرح آپ کے والدین بھی کیا ہے آپ پر ایمان لائے، اور پھر آپ کے صاحبزادی حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اس کو نہ دیکھیں آپ، اور بھی جو شق قمر کا جو واقعہ اس کو نہ دیکھیں، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسمانی طور پر معراج میں جانا اس کو اگر نہ دیکھیں تو صرف 3 لوگوں کی گواہی اور ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے لیے کافی ہے۔ کون؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کی ہر ایک چیز سے اچھی طرح سے واقف ہوتی ہے، ایک ایک چیز، اگر کہیں بھی ذرہ برابر بھی کمی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے اوپر کے لیے جو ہے تیار نہ ہوتی۔ اسی طرح لنگوٹیا یار کون؟ وہ ہر چیز سے واقف ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے کہا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اسی طرح سے حضرت زید بن حارثہ جو خادم ہیں، جو آپ کے کیا تھے؟ غلام تھے، ایک ایک چیز صبح سے شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، ایک ایک چیز دیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز ان کے سامنے تھی۔ اگر کہیں کچھ کمی ہوتی تو حضرت زید بن حارثہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں، میں نے فلاں مقام پر اس طرح سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے لیے یہی 3 لوگ کافی ہیں، لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے لیے بے شمار معجزے آپ کے ہاتھ سے ظاہر فرمائے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی آپ کر گزریے اس کام کو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، لہذا اس کے بعد سے مخالفتوں کا ایک طوفان برپا ہو گیا، اپنے پرائے بیگانے سب میدان میں آ گئے اور کھل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے۔ عزیزان گرامی، یہ دین ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، علامہ ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکلا، احمد ابن حنبل کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا۔ یاد کر لیجئے جب آپ دین کا کام کریں گے تو آپ کے آگے صعوبتیں آئیں گی، مشقتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دشواریاں آئیں گی، اور یہ جو سلسلہ شروع ہوا اہل ایمان کے اوپر، یہ ماہ جمادی الثانی ہی سے شروع ہو گیا۔ لہذا میں نے سوچا کہ اس مہینے کے متعلقہ کچھ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ مہینہ آخر کس چیز کے لیے مانا جاتا ہے، کس چیز کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ مہینہ خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں کا ستم کا جو معاملہ تھا، ان کے اوپر جو پریشانیوں کا جو معاملہ تھا، اس سے یہ مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ کافر کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ مشرک کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کے لیے یہ روڑا بن رہے ہیں، دشواریوں پریشانیوں کا سبب بن رہے ہیں، مسلمانوں سے نفرت رکھ رہے ہیں، اہل ایمان سے دلی دشمنی رکھتے ہیں، بلکہ یہ شروع سے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تب سے یہ کام آج تک چل رہا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ لاکھ جو ہے مخالفتوں کی ہوائیں چلی، باد مخالف کی تیز تند آندیاں چلی، لیکن جو ہے
دین سے محبت رکھنے والوں کے اوپر ایسا نشہ تھا، ایسی محبت کا ایسا خمار تھا کہ یہ نشہ ان کے اتارنے سے نہیں اترا۔ اور انشاءاللہ جس کے دل میں اللہ سے محبت ہوگی، اس کے رسول سے محبت ہوگی، اس کے دین سے محبت ہوگی، وہ تمام چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے گا۔ یہی درس ہم کو صحابہ سے ملتا ہے، یہی درس ہم کو اکابرین سے ملتا ہے، یہی سبق ہم کو علماء دین سے ملتا ہے، یہی سبق ہم کو ان لوگوں سے ملتا ہے جنہوں نے سب کچھ تج دیا اللہ کی محبت میں، اس کے رسول کی محبت میں، اس کے دین کی محبت میں، شریعت حقہ کی محبت میں جان بھی دے دی، اولاد کو مانگا، اولاد کو بھی قربان کر دیا، گھر چھوڑنے کا معاملہ آیا، گھر کو چھوڑ بھی دیا، سب چیز کنارے کر دیا، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ دین قربانیوں سے پھیلا ہے، یہ نرم نرم موٹے موٹے گدوں کے اوپر بیٹھ کر کے، آرام سے سو کر کے، اس طرح سے نہیں پھیلا ہے یہ دین۔ اگر ہمارے دل کے اندر واقعی سچی محبت ہوگی اللہ اور اس کے رسول سے، تو ہم ایک ایک لمحہ پیغمبرانہ مشن پر چلنے کی کوشش کریں گے اور ہر اس چیز کو لات مار دیں گے جو اللہ کے دین میں روڑا بنے گی۔ ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے اور یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ ہماری زندگی ہے تو وہ خرافات ہے۔ وہ کیا ہے؟ خرافات ہے۔ وہ یہ کہا جائے گا کہ وہ من چاہی زندگی ہے، وہ رب چاہی زندگی نہیں ہے، وہ نفس پرستی ہے، وہ خدا پرستی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نفس کی چادر کو اتار کر کے پھینک دیں اور یہ سبق لیں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے دین کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ ہم اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ تو یہ ماہ جمادی الثانی کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ یہ کفار ہمارے اسلام پر مکمل طریقے سے چلنے سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں، تب ان شیطانی چیلوں کو کیا لگا ہے؟ برا لگا ہے، اور یہ بالکل کھل کر کے میدان میں آ گئے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور ہمیں ہر وقت جو ہے اللہ کے بنائے ہوئے اصول پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔